علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومن، آفات و عذاب سے امن و امان میں رکھنے والا۔ المومن کا مطلب ہے سلامتی اور امن کے اسباب مہیا کرنے والا۔ خوف، عذاب، آفات، مشکلات، بیماری، ہلاکت اور ہر طرح کے برے دنوں میں امن اور سلامتی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آخرت میں عذاب اور غضب کے خلاف امن و امان میں رکھنے والی ذات۔ امان دو فعلوں سے ماخوذ ہے۔ امان کا ماخوذ پناہ کا، امن پناہ۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر اس چیز سے تحفظ فراہم کرتا ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیماری کا خوف، کبھی ہلاکت کا خوف، کبھی کسی اندیکھی طاقت کا خوف، کبھی کسی جانور یا حیوان یا جنات کا خوف، عذاب، آفات، مشکلات اور برے دنوں کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی کئی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں اپنی جان جانے کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی آفت ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ جس سے ہمیں اپنی جان جانے کا شدید خوف محسوس ہوتا ہے، اور اس خوف کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم دور نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی تو خوف اس قدر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید جھوٹا ہے، یا ہمیں پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کئی واقعات میں تو اس خوف کی وجہ سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایسے مشکل دنوں میں اتنی خوف کو صرف ایک ذات ہی ہٹا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، کیونکہ وہ المومن، امن و امان میں رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی صفات بہت کمال ہے۔ وہ رحم تو کرتا ہی اپنے بندوں پر، ساتھ ہی اپنے بندوں کو ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ایک دن میں ہمارا رب ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، کون کون سی اندیکھی طاقتوں سے وہ رب ہمیں کس کس وقت بچاتا ہے۔ ہم تو جتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا اتنا کم ہے۔ اللہ المومن ہے اور اس کے سوا کوئی امن قائم نہیں کر سکتا۔ دنیاوی سہارے اور لوگ ہمیں ویسے اپنی پناہ اور امن میں نہیں رکھ سکتے جیسے ہمارا رب ہمیں اپنی امن و امان میں رکھتا ہے۔ اندھا شخص کسی جگہ کو دیکھنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے ہلاک ہونے کا اندیشہ رکھتا ہے، اپنی جان جانے کا خوف رکھتا ہے، لیکن سننے کی صلاحیت اسے ہلاک ہونے سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ امن بھی اسے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، سننے والے حس کی صورت پہ جو اللہ نے ہی اسے عطا کیا۔ ایسے ہی ایک شخص جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ بازو ہونے کی وجہ سے وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا۔ اس خوف کو بھی کم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہمارے تمام جسمانی اعضاء کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان سے خوف کے اسباب کو دور کر دیا۔ اللہ نے انسان کو ہر طرح کی نعمت دی، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو جگہ دی، لذیذ کھانوں کے ساتھ اچھی دوائیں بھی پیدا کی۔ کس لیے؟ بے شک خوف دور کرنے کے لیے، بھوک کے خوف کو دور کرنے کے لیے کھانا دیا، بیمار پڑ جانے کو، خوف سے بچنے کو کپڑے اور دوا دی، اچھی آواز دی، ہر طرح کی حس دی۔ اپنے بندوں کو اس نے بہت سی پریشانیوں سے بچایا، اور یقیناً اللہ ہی یہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جب کوئی دعا وقت
دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ بے شک